بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 16ویں روزے کی مناسبت سے قرآن عزیز کے 16ویں پارے کے مضامین اور احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس پارے میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ سورۃ الکہف کا ایک حصہ آیت نمبر 75 سے لے کر 110 تک اس پارے میں ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورہ مریم، یہ مکمل سورہ 16ویں پارے میں آتی ہے، اور تیسری سورہ سورہ طٰہٰ، یہ سورہ بھی مکمل 16ویں پارے میں آتی ہے۔ تو ناظرین، 16ویں پارے کا آغاز جن آیات طیبات سے ہوتا ہے، ان کا تعلق گزشتہ آیات مبارکہ جو کہ 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو راستے میں آپ کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوتی ہے، تو جناب خضر علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معترض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا برا کر دیا ہے، ناحق ایک شخص کو، ایک نوجوان کو آپ نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک موقع اور دیجیے۔ پھر اکٹھے چلتے ہیں، ایک گاؤں سے، بستی سے آپ کا گزر ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا شدت سے احساس بھی ہو رہا ہے۔ اہل بستی سے کھانا طلب کیا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معترض ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھا کرنے کے بدلے آپ اہل بستی سے کھانا طلب کر سکتے تھے، آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ ان لوگوں کا کردار تو ایسا ہے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام پھر وہی بات عرض کرتے ہیں کہ میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا اس سے آگے اب ہمارا اکٹھے چلنا مشکل ہے۔ اب یہاں سے آپ کی اور میری جدائی ہوتی ہے، آپ کی اور میری راہ یہاں سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو میں نے کام کیے تھے، میں ان کی تعویل عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میری بات سنیے گا۔ تو عرض کرتے ہیں، سب سے پہلے میں نے جس کشتی کا ایک تختہ توڑا تھا، اس دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ جو بھی کشتی دیکھتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ یہ کشتی چونکہ مساکین کی تھی اور ان کے لیے روزگار کا ذریعہ تھا، اگر وہ بادشاہ ان کی کشتی چھین لیتا تو یہ لوگ بے روزگار ہو جاتے۔ میں نے ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے ان کی کشتی میں ایک تختہ توڑ کر عیب پیدا کیا ہے، تاکہ اس عیب دار کشتی کو وہ ظالم بادشاہ ان سے نہ چھین سکے، ان کا روزگار لگا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو نوجوان کو میں نے قتل کیا تھا، یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس بچے کے والدین اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اندیشہ یہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو دین کے راستے سے پھیر دے گا، گمراہی کا سبب بن جائے گا، ان کو بے دین کر دے گا، تو لہٰذا اس کے والدین کے دین کو بچانے کے لیے، ان کے عقیدے کی حفاظت کی خاطر میں نے اس بچے کو قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بچے کے بدلے ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور سنیے تیسری بات، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔
اور ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن کیا تھا. اگر وہ دیوار اب گر پڑتی اس بستی کے لوگ ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ کے لے جاتے. ان بچوں کا والد بڑا نیک آدمی تھا اور اس دیوار کو سیدھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی جائے. جب یہ نوجوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، باشعور ہوں گے، تو اس دیوار کے نیچے سے اپنے والدین کی طرف سے دفن کیا ہوا خزانہ یہاں سے نکال لیں گے. یہ وہ حکمتیں تھیں جن کی بنا پر آپ میرے کاموں پر صبر نہ کر سکیں. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اس واقعے سے ہمیں کئی طرح کے اسباق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اگر دین سیکھنے کے لیے سفر کر کے جانا پڑے تو ہمیں ضرور جانا چاہیے. اگر دین کے لیے کوئی مشقت اٹھانی پڑے ہمیں اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جس سے دین سیکھنے کے لیے جائیں ہمیں بلا وجہ اس کی ذات پہ معترض نہیں ہونا چاہیے. خواہ مخواہ کے سوالات کر کے اس کو الجھانا نہیں چاہیے. سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ان کے شرک کی بدولت ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اس کے بعد اہل تقوی کی شان اور ان کے خصائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. جو اہل تقوی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. جنت کی نعمتیں ان کے منتظر ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل شعور کو سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ اگر وہ نیکی کے راستے کو اڈاپٹ کریں گے تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ وہ کفر اور شرک کے راستے کو اختیار کریں گے اس دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان اور خسران ہوگا، اور آخرت میں تو انہیں جہنم کے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ناظرین، اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مریم مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ کا نمبر 19واں ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44واں ہے. 44 نمبر پہ سورہ مریم نازل ہوئی. اس میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، ان کی وجہ سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا. اس سورہ میں توحید اور حیات بعد الموت کا بیان ہے. اسی سورہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، آپ کا جھولے میں پنگھوڑے میں باتیں کرنا، کلام کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے مناقشے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی ہے. اس سورہ مبارکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، بیٹے کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی. تو ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس میں انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پہ شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت اولاد دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد لے کے بھی آزماتا ہے، اور بعض اوقات اپنے بندوں کو اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے. یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر نام رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. اس سے آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دیگر انبیاء کا اللہ رب العزت نے
ذکر فرمایا۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ سورہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا آغاز طٰہٰ کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 20ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 45واں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسبات قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے بھی مذکور ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک عصا عطا فرمایا تھا جس کے ساتھ وہ بکریاں ہانکتے تھے، درختوں کے پتے اتارتے تھے، اس کی ٹیک پہ چلا کرتے تھے، اور جب اس کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ ایک زبردست اژدہا بن جاتا تھا، جادوگروں کی جادو کی رسیوں کو نگل لیتا تھا۔ جب دوبارہ اس کو اٹھاتے تو آپ کے ہاتھ میں آتے پھر وہ عصا بن جایا کرتا تھا۔ آپ کے ایک اور معجزے کا ذکر بھی ہے کہ آپ اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں ڈالتے، جب نکالتے تو وہ آفتاب کی طرح، سورج کی طرح روشن اور منور ہوتا تھا۔ اور اسی سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی ہے کہ جب فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کو ختم کر دے گا، اس کے بعد فرعون نے اپنی پوری بادشاہی میں اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں جب کوئی بیٹا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیں۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ آپ کی بہن تعاقب میں رہی یہ کہاں جاتا ہے، چلتے چلتے وہ فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا، فرعون نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد یہ ساری تفصیلات اسی سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، آپ کے وہاں رہنے کی، آپ کی تربیت اور خاطر مدارات کی تمام تر تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمائی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھے آج کے پارہ نمبر 16 کے مضامین اور احکام صاحبان فہم و ادراک کے لیے کہ وہ اس کو بار بار پڑھیں اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔